السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈز، ہم تو پوچھنا حال فقیرہ دا آج اس کی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ اور اس بار آپ کے بیٹے نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے ان پر بھی ذرا غور فرمائیے۔ یہ جو لوگ اس کے بیٹے کے گروپ میں شامل ہوئے ہیں کوئی عام نہیں بلکہ بہت بڑے گنڈے کے آدمی ہیں، بلکہ ایک تو اس گنڈے کا بھائی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایریا کے جھگڑے میں سوسائٹی کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے بیٹے کو کسی بڑے مسئلے میں ڈال دیں۔ یہ ایک الیکشن ہے، اس محلے کا سربراہ ہی بنے گا جو الیکشن جیتے گا، جس کو سوسائٹی والے زیادہ ووٹ دیں گے۔ بہتر ہوگا کہ آپ باہر کے لوگوں کو شامل نہ کریں، یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بالکل بہتر نہیں ہے۔ خاص کر ایسے بندوں کو ہمارے ایریا میں شامل نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ خان صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ میرے بیٹے کا دوست ہے اور میری سوسائٹی میں ضرور آئے گا۔ ہماری سوسائٹی میں ہماری فیملی کا کوئی ممبر، کوئی بھی دوست آ سکتا ہے، آئندہ یہ آپ کے ایریا میں نہیں آئے گا۔ لیکن آپ بھی اپنے اس بے لگام بیٹے کو ذرا لگام ڈالیں جو اس نے میرے بیٹے کا حال کیا ہے۔ یہ اگر میں چاہتا تو اسے جیل میں ڈال سکتا تھا، لیکن اپنی سوسائٹی کی عزت کے لیے خاموش ہو گیا ہوں میں، لیکن آئندہ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کے ٹوٹے منہ کو دیکھ کر کہا جہاں سے جگہ جگہ خون بہہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی آس اور حنان کی ہنسی چھوٹ گئی جو مدثر کو مزید غصہ دلا گئی۔ ارے ایسے کیسے لڑکی پسند کرتی ہے آپ نے؟ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے جو آپ لوگوں نے میرے لیے پسند کی ہے۔ میں اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ چکا ہوں، اس سے شادی کروں گا۔ حنان ایسے کیسے بیٹا، ایک بار اسے دیکھ تو لو۔ ماما نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماما میں اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کی بہو بہت خوبصورت ہے، وہ پرسکون بولا۔ دیکھو حنان، میں اپنے دوست کی بیٹی کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بہو ہے، اب میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، تم ایک بار اسے دیکھ تو لو، مل تو لو، ایک دوسرے سے بات تو کر لو۔ خان صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی، میں نہ تو اسے دیکھوں گا، نہ اسے ملوں گا اور نہ ہی کوئی بات کروں گا، بلکہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، بہت جلد آپ لوگوں کو کسی کے گھر بھیجنے والا ہوں۔ اب میں ایک بہت ذمہ دار بچہ بن چکا ہوں اور بہت جلد اس سوسائٹی کا مینیجر بننے والا ہوں، اس لیے آپ لوگ بھی اچھے والدین بن جائیں، کیونکہ میں مینیجر بننے سے پہلے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ پرسکون سا صوفے پر لیٹے ہوئے بولا، جانتا تھا اس کی ضد کے سامنے اس کے ماں باپ ہمیشہ ہار مان جائیں گے۔ مینیجر بننے کے لیے الیکشن ہوں گے، ووٹنگ ہوگی، مدثر کی ٹیم بہت مضبوط ہے، اس کا پورا ایریا اسے ووٹ دے گا۔ تو کیا ہوا بابا، اگر وہ دھماکہ کروں حاصل کرے گا تو میں بھی پیار محبت سے اپنے سارے ایریا کا ووٹ لے لوں گا، کیونکہ ڈرانے دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں بھی اپنے ایریا میں ایسے اس کے جیسے گنڈے بٹھا کر زبردستی ووٹ لینے لگوں تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، مینیجر تو میں ہی بنوں گا، مدثر کی غیر قانونی ٹیم میں چلنے نہیں دوں گا، بے شک اس کے لیے کی گئی مجھے انگلی ٹیڑھی کر کے ہی کیوں نہ یہ کام کرنا پڑے۔ وہ اتنا مطمئن لگ رہا تھا، خان صاحب اور مسز خان بے چین تھے، کیونکہ وہ جتنا آسان یہ سب کچھ سمجھ رہا تھا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ چودھری صاحب اپنے بیٹے کو اس سیٹ پر اس لیے بٹھانا چاہتے تھے مینیجر کی سائٹ سے حاصل ہونے والا پیسہ وہ اپنی جیب میں ڈال سکے اور اس کے بعد سوسائٹی کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھا۔ اور دوسری طرف مدثر اور حنان کی دشمنی تو اسکول کے زمانے کی تھی۔ اپنے بیٹے کو اس کھیل میں شامل تو کر چکے تھے، لیکن یہ سب انہیں بہت مشکل لگ رہا تھا کہ اس بار مدثر جیتنے کے لیے شہر کے سب سے خطرناک گنڈے کے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر چکا ہے۔ کمینے، میں تجھے کل سے ڈھونڈ رہا ہوں، اب بتا تو نے مجھے اس لڑکے کو مارنے سے کیوں روکا تھا؟ کیا ہوا کہ وہ ایک لڑکے کو بری طرح سے پیٹتا رہ گیا تھا؟ ارے وہ امجد کا بھائی تھا، آس نے بتایا۔ کون امجد؟ حنان نے پوچھا۔ ابے تو خبریں نہیں سنتا کیا؟ امجد بہت بڑا گنڈا ہے، پورا علاقہ جانتا ہے، اس کے بارے میں جگہ جگہ دہشت پھیلائی ہوئی ہے، زبان سے کم بندوق سے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ کل انکل بتا تو رہے تھے کہ مدثر نے گنڈوں کا سہارا لیا ہے، اس نے امجد کے چھوٹے بھائی سے دوستی کر لی ہے، وہ نشہ کرتا ہے، بس اسی وجہ سے کسی کلب میں ان دونوں کی دوستی ہو گئی اور اب تو اسی کا سہارا لے کر اپنے پورے ایریا کو ڈرانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کے ایریا سے تجھے 1% ووٹ نہیں مل سکتا، دونوں ایریا کو ملا کر دیکھا جائے تو 1-2 بندے ہیں آگے پیچھے ہیں، ورنہ دونوں کی آبادی برابر ہے۔ اگر اس طرح سے ووٹ زیادہ ہو گئے تو پھر پکا سوسائٹی مینیجر مدثر ہی بنے گا۔ اس نے اسے پوری بات سمجھائی۔ اوف دفعہ کر ان سب باتوں کو، میں جا رہا ہوں، فرسٹ ایئر میں مجھے کچھ بہت ضروری کام ہے۔ ارے کیا کام ہے، کچھ بتا کر تو جا، اس نے اسے روکا۔ ابھی بڑے بوڑھوں کی بات نہیں سنی کیا؟ پیچھے سے نہیں روکتے، تیری بھابھی کو پرپوز کرنے جا رہا ہوں، حنان نے سمجھایا۔
مطلب ڈائریکٹ پرپوز کرنے جا رہے ہو، پہلے سمجھو، جانو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، پہلے سمجھو جانو، پھر کوئی بات آگے کرو۔ ابھی یہ پاکستان ہے بیٹا، اور پاکستان میں جاننے سمجھنے کے دوران کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، شادی تو اسی سے کرنی ہے، وہ میرے دل میں دستک دے چکی ہے، اب وہ مانے یا نہ مانے، شادی تو اسے کرنی ہی ہوگی۔ سوچا بتاتا ہوں، یہ نہ ہو کہ میں یونیورسٹی میں آ کر بگڑ جائے وہ، یہاں تو بڑی بڑی لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں، میں بالکل رسک نہیں لینا چاہتا۔ وہ دونوں ہاتھ ملاتا اسے بائے کر کے اوپر چلا گیا۔ اس کو اپنے اس بچپن کے دوست کی سمجھ نہیں آئی تھی، کبھی بھی کسی چیز میں ایکسائٹمنٹ نہیں دکھاتا تھا۔ پاس ہو گئے اچھی بات ہے، فرسٹ آ گئے بہت اچھی بات ہے، پورے کالج میں ٹاپ کر لیا تو محنت کی تھی تو ٹاپ تو کرنا تھا۔ بائک لی ہے، واو، اس میں واو کی کون سی بات ہے، ابے ترلے کیے ہیں تب جا کے ملی ہے، اور اب پیار ہو گیا ہے، پرپوز کرنے جا رہا ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گا، مطلب حد ہے۔ اس کو تو اپنا یہ دوست بہت ٹھنڈا مزاج لگتا تھا۔ وہ اچانک اس کے سامنے آ کر رکا، اس سے ٹکراتے بچی پہچان تو وہ اس سے پہلے دن ہی ہو گئی تھی کہ یہ وہی شادی والا سر پھرا ہے جس نے اس کے کزن کی شادی تروائی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی کافی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، فرسٹ ایئر کی تمام لڑکیوں کا کرش تھا۔ اس کی گرل فرینڈ انیلا کے بارے میں پوری یونیورسٹی جانتی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے، وہ رکھے انداز میں بولی، جبکہ اس کا انداز بھی اسے پسند آیا تھا۔ دیکھو میں اپنا ٹائم بالکل ویسٹ نہیں کرتا، آئی لو یو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تم بتاؤ کہ تمہیں 1 مہینے میں شادی کرنی ہے یا 2 مہینوں میں، کیونکہ میرے دل کے تمام جذبات جاگ اٹھے ہیں۔ میرے لاسٹ سیمسٹر کے پیپر کچھ دن کے بعد ہونے والے ہیں، اس کے بعد میں ہر وقت شادی کے لیے میسر ہوں، لیکن اگر تم پہلے بھی کرنا چاہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر چاہیں تو اب بھی یہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پیپر میں بنوا لوں گا اور وکیل کوئی آس پکڑ کر لے آئے گا، یا کسی مولانا کا انتظام کروں گا، پھر جو تم چاہو گی وہی ہوگا، سوائے انکار کے تو جلدی سے ہاں کرو تاکہ میں بارات لے کر آؤں۔ اور وہ اس طرح سے پرپوز کر رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو، جبکہ اس کے انداز پر وہ گھبرا گئی تھی، اس لیے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا، یہ نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ کوئی پرنیک کر رہا ہو، یونیورسٹی میں بدنام ہو کر رہ جائے گی وہ۔ آشی بات سنو، اس سے پہلے کہ وہ جاتی حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ میرا نام آنشا ہے، وہ غصے سے بولی۔ انشا تو سب کے لیے ہو، میرے لیے تم میری آشی ہو۔ وہ اس کی بھی عادت ڈالو، بہت جلد تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، وہ انتہائی محبت سے بولا تھا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ گھبراتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ حنائے جب اسے پرپوز کیا تھا اور وہ اس سے دور رہتی تھی، جس راستے سے وہ گزرتا وہ سارا دن اس جگہ نظر نہ آتی، جبکہ حنان اس کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا چکا تھا۔ وہ اس سے بالکل تنگ نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے سیمسٹر کی تیاری کر رہا تھا، ہاں لیکن اس کی نظریں اسے خوف میں مبتلا کر دیتی، اس کی نظروں میں محبت تھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، ہاں لیکن وہ اس کا احترام کرتا تھا۔ اس کی سب دوست ایسے بھابھی کہہ کر پکارنے لگے، اپنے گھر میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی کہ تایا نے بہت مشکل سے اسے یونیورسٹی آنے کی اجازت دی تھی، اور یہاں یہ پاگل سرپھرا عاشق اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ پوری یونیورسٹی میں ایسا کوئی نہیں تھا جو اسے تنگ کرتا ہو یا چھیڑ سکتا ہو۔ انیلا اسے دور دور سے گھورتی تھی، جس سے نازک سی لڑکی سے ہم کر رہ جاتی، لیکن وہ مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ شروع میں یہ سب کچھ مذاق سمجھ رہی تھی، لیکن اب سمجھ گئی تھی کہ حنان بالکل سیریس ہے۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں چھلانگ کر اندر آیا، جبکہ اس آواز پر وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ نیند کے ہماری میں ہڑبڑا کے اس کے سامنے آ رکی۔ جانی تم سے ملنے آیا ہوں، تمہیں کہا تھا مجھے تم نہ کہا کرو، دیکھو پلیز تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، میں صبح یونیورسٹی میں تم سے ملوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ حنان اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر مزید اس کے قریب آ چکا تھا۔ تم نے پھر مجھے تم کہا، نو ڈارلنگ، اب تو میں یہاں سے بالکل نہیں جاؤں گا۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری ماں کو پتہ چل گیا کہ آدھی رات کو تم سے تمہارا بوائے فرینڈ ملنے آیا ہے۔ بکواس بند کرو، تم میرے بوائے فرینڈ نہیں ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے تم؟ اس کے الفاظ اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ پھر تم، وہ غصے سے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، جس پر آشی مزید گھبرا گئی۔ اس کے دونوں سائڈ پر حنان کے ہاتھ اس کا راستہ بلاک کر چکے تھے۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہارے منہ سے یہ تم سنا تو تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہوں، اور تو کوئی نہیں جانتا نا؟ ہاں لیکن رات کے 2 بجے کوئی بھی مجھے تمہارے پاس یہاں دیکھ کر یہی سمجھے گا نا کہ میں تمہارا اسپیشل
ہوں حنان کہتے ہوئے مزید اس کے پاس آ چکا تھا، جبکہ اس کی بڑھتی آواز نزدیکی پر عاشی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ دیکھو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پھر تم نہیں، میرا مطلب ہے آپ۔ پلیز میری جان چھوڑ دے، بخش دے مجھے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس بار عاشی سچ مچ میں رونے لگی۔ نو ڈارلنگ، رونے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں جس انداز میں تمہارے آنسو صاف کروں گا وہ انداز تو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تم آئینہ دیکھنے کے قابل رہو، مطلب کہ شرماؤ، گھبراؤ وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کے بعد نا میرے سامنے یہ چھوڑنے والی بات مت کرنا، کیونکہ اب حنان سکندر مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں میرے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ادائیں نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ اگر میں پیچھے پڑ جاؤں تو پچھتانا پڑتا ہے، اب پچھتانے کی باری ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نزدیک کھڑا ہوا تھا۔ پھر نہ جانے اچانک اسے کیا ہوا کہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے اس کے گال پر رکھتے ہوئے اس کے نیچے لب کو اپنے انگوٹھے سے چھونے لگا۔ حنان گہری دلچسپ نظروں سے اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی آنکھوں کی ہیر پھیر کو محسوس کرتے ہوئے اس کے مزید قریب آ جاتا، تو کبھی اس کی گھبراہٹ پر ایک قدم پیچھے ہو کر اس کے کانپتے وجود کو دیکھتا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل کی ہر دھڑکن سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، حنان سکندر حنان۔ سامنے کھڑی لڑکی کو اپنے اندر، اپنے دل کی دنیا میں کہیں چھپا لو، اسے پوری دنیا سے دور کر دو، اسے صرف اور صرف خود میں ہی کہیں رکھ لو، یہ صرف تمہاری ہے، اس پر کسی اور کا کوئی حق نہیں، اسی دنیا سے اسے چھپا لو۔ اس کا دل بار بار صدائیں دے رہا تھا کہ اس کے لبوں کی نرمی کو اپنے لبوں سے محسوس کرو، لیکن وہ اس نازک جان پر اتنا ظلم نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر عاشق کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ لیکن ہائے، یہ دیوار جو بیچ میں آ گئی، اس میں طاقت ہوتی تو آج اس شخص کی قربت پر وہ یہ دیوار توڑ کر یہاں سے غائب ہو جاتی۔ دیکھو میرا مطلب ہے، دیکھیں آپ کو نا غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے نا، جس دن آپ کو لگا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اس دن میں نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، اس دن میری کزن کی شادی تھی۔ میں بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوں، اقصیٰ اور رائمہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور آپ کی گرل فرینڈ انیلا تو بہت خوبصورت ہے۔ کیا آسمان سے اتری حور ہے، حور پری، حور۔ پلیز آپ ان کو تنگ کریں نا، پلیز اس وقت ان کے گھر جائیں، میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ عاشی نے اسے اپنی طرف سے بڑی حقیقت بتائی تھی۔ بہت جان، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہاوت مشہور ہے نا، کیا کہتے ہیں، جب دل آ جائے گدی پہ تو پری کیا چیز ہے۔ میرے ساتھ وہی معاملہ ہو گیا ہے، اب اس دل میں تم اندر تک گھس کر بیٹھ چکی ہو، اب یہاں سے نکلنے کا تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں پیچھے ہٹنے والا ہوں۔ تیار ہو جاؤ، اب تمہیں میرا ہونا پڑے گا۔ وہ اس کے سارے پلان پر پانی پھیرتے ہوئے بولا، جبکہ خود کو گدی کہلاتے ہوئے عاشی کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اکثر رائمہ اور آپ کی گرل فرینڈ انیلا کے جتنی خوبصورت نہیں ہوں، لیکن میں اتنی بھی گدی بھی نہیں ہوں۔ وہ کہے بنا نہیں رہ سکی، لیکن اس کی بات پر حنان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم حنان سکندر خان کے دل کی ملکہ ہو، گہرے لہجے میں بولا، جبکہ اس کی اس بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی عاشی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایسے کیسے، میرا رشتہ کر دیا، میں یہ شادی نہیں کروں گی، اور ویسے بھی ابھی تو مریم آپی کی شادی نہیں ہوئی، میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی سے گھر واپس آئی تھی، اسے پتہ چلا تھا کہ تایا ابو نے اس کا رشتہ کر دیا ہے۔ یونیورسٹی میں وہ لڑکا اسے سانس نہیں لینے دیتا، آتے جاتے تنگ کرتا رہتا ہے، اور اب گھر میں بھی رشتہ۔ عاشی بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے تایا نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا، اپنے گھر میں بھی بچیاں رکھی ہیں، انہوں نے کوئی ایسے ہی تو نہیں رشتہ کر دیں گے نا۔ وہ تمہارا کافی اچھے لوگ تھے، مجھے بھی پسند آئے، ان کے لڑکے نے تمہیں کہیں دیکھا ہے اور پسند کیا ہے، شاید رائمہ کی شادی میں ہی دیکھا ہو۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اپنی ہی ہیں، اپنی زندگی میں ہی تم دونوں کو میں رخصت کر دوں۔ آج کے دور میں یتیم بچیوں کے سر پر کون ہاتھ رکھتا ہے؟ یہ تو بھائی صاحب کی کرم نوازی ہے۔ کون سی کرم نوازی امی، ہماری جائیداد اوپر ڈاکہ ڈالے بیٹھے ہیں وہ، ہمیں اپنے باپ کے حصہ سے 2 کمروں کا مکان دیا ہے، اور پھر زبردستی مریم آپی کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی ڈال گئے، جو نہ جانے دبئی میں کیا کر رہا ہے، کہ 6 سال سے اس کی کوئی خبر نہیں آئی، اور اب آ گئے ہیں میرا رشتہ طے کرنے۔ میں بتا رہی ہوں، میں وہاں شادی نہیں کروں گی۔ تب خیال نہیں آیا یتیم بچیوں کا، جب ان کی بھابھی لوگوں کے گھروں کے کام کر کے اپنی بچیوں کے پیٹ پالتی تھی، اور اب آئے ہیں بڑے سربراہ بننے والے۔ ہمیں نہیں چاہیے سربراہی، میری طرف سے اس رشتے سے انکار کر دیں صاف۔
وہ انتہائی غصے سے بولی، بیٹا تمہارے تایا کی زیادتیوں کا اس رشتے سے بھلا کیا لینا دینا ہے؟ مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگے ہیں اور بہت خاندانی عزت دار لوگ ہیں۔ تمہارے اس بچپنے میں یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ مریم کی زندگی کا فیصلہ تو تب ہوگا جب عمر واپس آئے گا، لیکن تم اس شادی کے لیے تیار ہو؟ اپنے تایا کے لیے نہیں صحیح، اپنی بیوہ ماں کے لیے؟ کب تک تم لوگوں کو دنیا کی بری نظر سے بچا کے رکھو گی؟ اب خدا کے لیے مجھے اپنی ذمہ داری نبھانے دو۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے اور میں تمہاری طرف سے ہاں ان لوگوں کو بھیج رہی ہوں، اور اب میں تمہارے منہ سے انکار نہ سنوں۔ امی کے لہجے میں نرمی لیکن حق تھا، جس کے سامنے وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ ارے صاحبزادے، کہاں تھے آپ کی امی حضور تو شام سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ خان صاحب نے اپنی بیگم کی طرف اشارہ کیا جو بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ امی، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے۔ اس نے اس کی مسکراہٹ سے بات کی گہرائی کا اندازہ لگایا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ ہوئی نہ بات، ویسے مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ مجھے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہت بہت مبارک ہو صاحبزادے، آپ شادی کی تیاریاں کب تک کرنی ہیں یہ بھی بتا دو، کیونکہ ہم لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے صاحبزادے کو شادی کافی جلدی کرنی ہے۔ خان صاحب نے پوچھا۔ بتایا تو تھا بابا، مینیجر بننے سے پہلے میں چاہتا ہوں میری اس کامیابی میں میری بیگم بھی میرے ساتھ ہو، اور جہاں تک سٹینڈرڈز کی بات ہے تو وہ تو تمہیں سمجھے اس بار بیرا پار ہے۔ اور وہ مسکرا کر ان دونوں کو گڈ نائٹ کہتا اندر جا چکا تھا، جبکہ اتنی جلدی شادی کا سوچ کر مسٹر اینڈ مسز خان دونوں ہی پریشان لگ رہے تھے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے بہت ساری تیاریوں کی ضرورت تھی، اور شاید وہ لوگ بھی اتنی جلدی رشتے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں یقین تھا کہ وہ انکار بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ان کے گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ اتنی جلدی شادی کر پائیں۔ بھائی صاحب، اتنی جلدی شادی؟ آپ بات کریں نا ان لوگوں سے، ہم اتنی جلدی شادی کے انتظامات نہیں کر سکتے۔ بیٹی کو جہیز بھی دینا ہے، اسے اچھے سے رخصت کرنا ہے، اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہوگا بھلا؟ اور ابھی تو عاشی یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہے، میرے خیال میں یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے۔ ارے زلیخا، تم جلدی کی کیا بات کرتی ہو؟ اور اخراجات کو لے کر تم کیوں پریشان ہو؟ میں کیا مر گیا ہوں؟ ابھی میری بچیوں کا یہ تایا زندہ ہے، میں کروں گا ان دونوں کی شادی، اور کسی بات کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ تایا ابو نے تائی اماں کو گھورتے ہوئے کہا، جو انہیں ایسا کہنے سے روک رہی تھی، لیکن تایا ابو تو آج ضرورت سے زیادہ ہی دیالو بنے ہوئے تھے۔ دروازے کے باہر کھڑی عاشی اور مریم بھی یہی سوچ رہی تھی کہ تایا ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں، جنہوں نے ان کے باپ کے مرنے کے بعد رہنے کے لیے چھت تک نہ دی، بھلا شادی کے اخراجات کیسے اٹھاتے؟ خیر جو بھی تھا، آج وہ ان کی ماں کی اتنی مدد کر رہے تھے، یہ تو کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ بھائی صاحب آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ لڑکیوں کو بولا تھا، لیکن نہ جانے کہاں رہ گئی ہیں۔ امی نے خوشی سے اٹھ کر کچن کی راہ لی۔ مریم فوراً امی کے ساتھ ہی کچن کے اندر آ گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑی تائی اور تایا کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اتنے پیسے کہاں سے دیں گے؟ جانتے بھی شادی میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ ابھی رحمہ کی شادی ٹوٹی ہے اور آپ ہی کے جائیداد بانٹنے کے پیچھے لگ گئے ہیں، تائی نے غصے اور حقارت سے کہا۔ ارے بیگم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے یہ سارا خرچہ میں اپنی جیب سے کروں گا؟ ارے نہیں، یہ سارا خرچہ لڑکے والے دیں گے، اور وہ لڑکا نا کوئی بہت ہی بڑا عشق ہو گیا ہے اس پہ، اور عاشقی کا ثبوت وہ ہمیں نوٹوں کی صورت میں دے رہے ہیں۔ ارے میں نے تو پہلے صاف انکار کر دیا تھا کہ ایسی ہی میں اس کی شادی نہیں کرواؤں گا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دہیج میں دینے کے لیے میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا تھا؟ خان صاحب عقل مند تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عورت شرمندہ نہ ہو کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی ٹھیک سے نہیں کر سکی، اس لیے شادی کا سارا خرچہ وہ خود اٹھائیں گے۔ یہ کہہ کر سارا پیسہ میں نے دیا ہے، سارا خرچہ میں نے کیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ میں بھی بھابھی کے پیچھے لگ گیا، اور اس رشتے کے کہیں انکار نہ ہو جائے، کچھ فائدہ ہمیں بھی تو ہو۔ وہ کم آواز میں بول رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے ایک حرف کو سن چکی تھی۔ یقیناً وہ لوگ بہت اچھے ہوں گے جو اس کی ماں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس لڑکے نے اس میں ایسا کیا دیکھا اس کی محبت میں پاگل ہو گیا؟ یہ تو وہ بھی جاننا چاہتی تھی۔ اور دوسری طرف یونی والے اس لڑکے کی بھی پریشانی تھی حنان، اس کو تو وہ کل ہی اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی دکھا کر بتا دیتی کہ اب وہ منگنی شدہ ہے، اور کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ عاشقی مشکوکی والا چکر کسی اور کے ساتھ چلائے۔ ہاں، لیکن اپنے تایا کی سوچ پر افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن اس میں کوئی بھی نئی بات نہیں تھی، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ ایک بار اور صحیح، وہ صبح سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ آئے گی اور وہ کب اسے بتائے گا کہ آخر وہ اسے اپنانے جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ کیا وہ جانتی ہوگی کہ اسی لڑکے کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے؟ کیسے جانتی ہوگی؟ اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔
چلو اگر نہیں پتہ ہوگا تو میں خود بتا دوں گا۔ آج وہ بہت خوش تھا لیکن اپنے ایکسپریشن کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے والدین اس کی خوشی کا اندازہ لگا چکے تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا ایکسائٹڈ کیوں ہے۔ آج تک اس نے جو چاہا اسے حاصل کیا تھا، اور اب اپنی محبت کے میدان میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اس نے جسے چاہا اسے زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی وہ، یا تو وہ بہت اچھی قسمت لے کر آیا تھا، یا اللہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا کہ اس کی کسی بھی خواہش کو ادھورا نہیں رکھتا تھا۔ اس کے والدین کہتے تھے کہ شکر ادا کیا کرو، لیکن وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ جو کچھ اسے ملتا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے، اسے شکر ادا نہیں کرنا آتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شکر ادا نہیں چاہتا تھا ادا کرنا، وہ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پاتا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی، لیکن اچانک ہی وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تم مجھ سے چھپ کر یہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہی ہو، اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر بولا۔ دیکھیں میرا ہاتھ چھوڑیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے تنگ کرنا بند کریں، میری شادی ہونے والی ہے، وہ انتہائی غصے سے بولی، اور اسے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، لہٰذا وہ اسے تنگ نہ کرے۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہاری شادی ہونے والی ہے، بہت بہت مبارک ہو، حنان نے مسکرا کر کہا، جبکہ اس کے فیس ایکسپریشن سے اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ نہ جانے کیوں اس شخص سے عائشی کو خوف آنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا ہاتھ تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکالتی اوپر کی طرف جا چکی تھی۔ اس کا مطلب محترمہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ہونے والا دولہا میں ہوں، پھر تو اور مزہ آئے گا۔ وقت پر لگا کر گزر رہا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے اور عائشی نے کچھ ہی دن سے یونیورسٹی آنا منہ بند کر دیا تھا۔ ویسے بھی حنان اسے بالکل تنگ نہیں کر رہا تھا اور خود پر جبر کیے ہوئے بالکل اس کے راستے میں آتا اور نہ ہی اس کے سامنے آتا وہ، جبکہ دل بار بار اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہوتا، صدائیں دیتا کہ ایک بار اسے دیکھ لے، ایک بار اپنی نظروں کی پیاس کو بجھا لے، لیکن پھر بھی وہ نہیں آتا۔ اس کے سامنے 2 دن کے بعد مہندی کی رسم ادا ہونی تھی اور مہندی سے پہلے ان دونوں کا نکاح تھا۔ اب تو وہ صرف نکاح کے بعد ہی اس سے ملنے جانے والا تھا۔ دوسری طرف عائشی اپنی شادی کو لے کر بہت پریشان تھی۔ سب کچھ اتنا جلدی کیوں ہو رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر بھی تسلی تھی کہ شادی کے بعد بھی وہ یونیورسٹی جا سکتی ہے، اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اپنی امی اور اپنی بہن کی خوشیوں میں شریک ہو گئی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ حنان اسی لیے خاموش ہو گیا ہے کیونکہ وہ اسے بتا چکی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، اور وہ جو اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامے کر رہا تھا اس نے بند کر دیے ہیں۔ اپنے ہونے والے ہم سفر کو وہ اب تک دیکھ نہیں پائی تھی، حالانکہ دل میں ارمان ضرور جاگنے لگے تھے اسے دیکھنے کے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے۔ سارا دن آج کل اسی کے بارے میں سوچتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک سوچ اس کے ہر سوچ پر باری ہو جاتی کہ آخر اس شخص نے اس کے لیے اتنے پیسے کیوں دیے جس سے تایا کا منہ بھی بند ہو گیا اور اس کی ماں شرمندہ بھی نہیں ہوگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، اس لیے اس نے تایا کے منہ سے جو کچھ بھی سنا بتانے کی ہمت اپنی ماں کے سامنے نہیں کر پائی۔ ہاں لیکن مریم کو بتا دیا تھا، جس کے بعد مریم نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ ایک اچھا انسان نہیں ہوتا تو خود پیسے دے کر امی کو شرمندہ کر سکتا تھا، لیکن وہ صرف اور صرف اس کی ماں کی عزت کی خاطر ان سے چھپ کر یہ کام کر رہا ہے، تو یقیناً وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اور مریم کے سمجھانے کا ہی اثر تھا، اب وہ اس کی اچھی سوچوں میں شامل ہو گیا تھا۔ صبح سے ہی عجیب سی بے چینی تھی، آج اس کا نکاح تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اپنی ماں اور بہن کو چھوڑنے کا سوچ سوچ کر وہ صبح سے روئے جا رہی تھی، جس پر مریم اور زلیخا بیگم بار بار اسے سمجھاتی، لیکن اس کے آنسو تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور انہیں آنسو کے دوران اس کا نکاح ہو گیا۔ اپنے والد کے سائے کے بغیر ماں کی دعاؤں کے آنچل میں اس نے یہ نکاح قبول کر لیا، لیکن مولوی صاحب کی آواز کو ٹھیک سے سن بھی نہ پائی، شاید آنسو کا دریا ہر چیز پر باری تھا۔ نکاح کے بعد رات کو مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ اس کے سسرال والے دھوم دھام سے مہندی لائے تھے، جس میں اس کی ماں نے بڑھ چڑھ کر شان سے حصہ لیا۔ اس کی ماں کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ کل ان کی چھوٹی بیٹی رخصت ہونے جا رہی تھی اور بڑی بیٹی کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہونا ہے۔ اسے گھونگھٹ میں باہر لایا گیا، دھڑکتے دل کے ساتھ لا کر دولہے کے ساتھ بٹھایا گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، سینے میں دھڑکتا چھوٹا سا دل سہم سا گیا تھا۔ وہ اپنے ہی دولہے کے اتنے قریب بیٹھی اپنی دھڑکنیں شمار کر رہی تھی۔ دل نے بہت چاہا کہ گھونگھٹ ہٹا کر اس کا دیدار کر لے، لیکن ہمت کہاں سے لاتی۔ لیکن پھر اپنے کان کے بالکل قریب آواز سنائی دی، نکاح مبارک ہو مسز حنان سکندر خان۔ وہ اس کے کان کے بالکل قریب انتہائی محبت سے بولا، لہجہ جذبات سے بوجھل تھا، لیکن اس کی آواز کو پہچانتے وہ فوراً اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا چکی تھی۔ تم؟ وہ حیرت کا مجسمہ بن کے بولی، کتنی بار کہا ہے تم سے کہ مجھے تم نہ کہا کرو، اب تو شور بن گیا ہوں، تھوڑی عزت دے ڈالو۔ ایک آنکھ دبا کر وہ شرارت سے کہتا اس کو اشارہ کرنے لگا،
اور اگلے 2 ہی منٹ میں تمام ہال کی لائٹ آف ہو چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اب اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، جب اچانک اسے اپنے چہرے پر سخت ہاتھوں کی گرفت محسوس ہوئی، اور پھر ایسی یہ گرفت لبوں پر، وہ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیے اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ عاشق کا دل زور سے دھڑکا، وہ اس کے ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن اس کا چوڑیوں سے بھرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا، سانسیں تھیں جو الجھی ہوئی تھیں۔ اس پر ستم یہ کہ یہ شخص رحم کرنا بھی نہیں جانتا تھا۔ ہر طرف شور مچا ہوا تھا کہ لائٹ چلی گئی، جبکہ یہاں دلہن کی جان پر بنی تھی اور دولہا کی سانسوں کی سلطنت پر اپنی حکومت جمائی دنیا جہان بولا ہوا تھا۔ اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس سے دور ہوا، پھر اسے اپنے بالکل قریب سے ایک چٹکی کی آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے لائٹ آن ہو چکی تھی، جبکہ وہ اس کے سر پر ایک بار پھر سے گھونگھٹ ڈال چکا تھا۔ نکاح مبارک ہو، اب باقی کا پیار محبت ہم کل کریں گے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس کے کان میں ایک سرسرائی سے سرگوشی کر گیا۔ عاشی نے دور تک اسے محسوس کیا تھا۔ اس کے لیے یہی صدمہ بہت برا تھا کہ اس کے شوہر کا نام سکندر خان ہے۔ نہیں، وہ کبھی اس آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ گنڈا نما آدمی اس کا ہمسفر بنے گا جس کی صبح لڑائی ہوتی ہے، رات کو کسی نہ کسی سے لڑتا ہی رہتا ہے۔ وہ اسے کبھی شادی نہیں کر سکتی، زبردستی کی شادی کو ختم کرے گی، لیکن اب کیسے؟ اب تو نکاح ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بری طرح سے ڈوبی اپنے آس پاس لہراتے ہوئے دوپٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ عاشی اپنی شادی کو لے کر بہت پریشان تھی۔ وہ ایسے شخص سے شادی کرنے جا رہی تھی جسے وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ نہ صحیح لیکن اپنی ماں سے اس بارے میں ضرور بات کرے گی۔ ہو سکتا ہے وہ سب کو جان کر یہ رشتہ ختم کر دیں، یا ہو سکتا ہے اس کی ماں کو جب یہ پتہ چلے کہ یہ لڑکا یونیورسٹی میں اسے تنگ کرتا ہے تو وہ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ یہ صرف اس کی سوچ تھی۔ جب ہمت کر کے یہ بات کی تو امی نے کچھ یوں جواب دیا، بیٹا یونیورسٹی میں ساتھ اور یہ جو لڑکے ہیں یہ لڑائی جھگڑے تو کرتے ہی رہتے ہیں، تم ذرا سی بات کو لے کر اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، وہ لڑکا کتنا اچھا تھا جو تم سے شادی کی خواہش لے کر ہمارے گھر آیا، ورنہ آج کل کے لڑکوں کو تو صرف افیئر چلانے ہوتے ہیں، وقت گزاری کرنی ہوتی ہے۔ بے شک لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے، لیکن اس بچے کی شرافت دیکھو، تمہیں پسند کرتے ہی وہ رشتہ لے کر آیا۔ مجھے تو یہ بچہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ میری بچی، میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں۔ اماں نے خوشی سے اپنے گلے سے لگایا اسے، کیونکہ عمر سے تو کوئی خاص اچھی امید رکھتی نہیں تھی، لیکن یہ ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والا اس کا ساتھی امی کو پرسکون کر گیا تھا، ورنہ عمر جب سے گیا تھا نہ تو وہ واپس آیا تھا، نہ ہی فون پر ایک بار بھی ان لوگوں سے بات کی تھی، اور مریم کے ہاتھ میں اس کے نام کی انگوٹھی دیکھ کر اکثر پریشان رہتی۔ ایسے میں عاشی کے لیے حنان کا رشتہ ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ امی کی خوشی کو سوچتے ہوئے وہ ہر بار کی طرح خاموش ہو گئی، لیکن یہ سوچ لیا تھا کہ جب تک کہ حنان کو وہ خود ایک اچھا انسان نہیں سمجھتی تب تک اس کے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھائے گی۔ اگر حنان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی کمزور بے بس لڑکی ہے جو ڈر کر خاموش ہو جائے گی، تو وہ ایسا نہیں ہونے دے گی، وہ اسے بتائے گی کہ وہ ایک بہادر لڑکی ہے۔ تایا نے جب پہلی بار حنان کو دیکھا تو پریشان ہو گئے تھے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے ان کے بیٹے کی شادی توڑوائی تھی۔ پہچان تو اسے امی بھی گئی تھی، لیکن یہ وقت ہی ایسا تھا کہ سب بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ حنان کے والدین اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ ان کی عزت کا جنازہ مزید نکلے۔ تائی کو تو بے حد غصہ آیا تھا اس لڑکے کو دیکھ کر، لیکن اپنی عزت کی خاطر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس رشتے سے انکار کر دے، لیکن وہ جو موٹی رقم ان لوگوں نے شادی کے لیے دی تھی وہ بھی تو ہاتھ سے نکل جاتی۔ یہ عورت اور پیسہ اپنے ہاتھوں سے جانے دے، ایسا تو ممکن نہ تھا۔ رائما نے تو شادی میں نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی، کیونکہ اس کا سامنا آس سے ہونا تھا جسے برباد کر کے وہ اپنی ایک نئی دنیا بسانے جا رہی تھی، لیکن حنان نے ایسا نہ ہونے دیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ آج رخصتی کا دن بھی آ پہنچا۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر اپنے پیا کے گھر رخصت ہونے جا رہی تھی۔ امی کی آنکھیں بار بار آنسو سے بھیگ رہی تھیں۔ وہی دل پرسکون تھا کہ ان کی بیٹی کو ایک اچھا ہمسفر مل گیا۔ حنان کے لیے دل میں وہ ایسے جذبات محسوس کر رہی تھی جو عمر کے لیے کبھی بھی نہ کیے۔ انہیں یقین تھا حنان عمر سے بہتر انسان ہے، یہی وجہ تھی کہ حنان کے لیے ان کے دل میں ایک خاص مقام تھا، اور وہ بھی تو امی امی کرتا ان کے دائیں بائیں گھومتے ہوئے باتوں میں لگا رکھتا تھا انہیں۔ اس نے امی کو اپنا اس طرح سے اسیر کر لیا تھا کہ میں اس کے علاوہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔
رخصتی بہت افسردہ ماحول میں ہوئی، ہر کسی کی آنکھیں نم تھیں۔ وہی تایا اور تائی مسکرا رہے تھے کہ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس اچھی خاصی رقم بچ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان لوگوں کو کہہ چکے تھے کہ ان کی دی ہوئی رقم کم پڑ گئی ہے، اس لیے انہوں نے خود سے ہی کچھ پیسے ڈال کر رسم ادا کی ہے۔ لیکن ان لوگوں کی لالچ دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے ان کا یہ احسان بھی نہ لیا تھا، ان کو اور پیسے دیتے ہوئے یہ احسان بھی چکا دیا، اور آخر عاشی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی۔ عاشی کو اس گھر میں بہت دھوم دھام سے ویلکم کیا گیا تھا، سب لوگ بہت خوش تھے، پوری سوسائٹی اس کی شادی میں شامل ہوئی تھی، ایریا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جو یہاں پر موجود نہ تھا، اور ایسے میں رسموں کا دور بھی بالکل ایسے ہی چلا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس نے بہو کو ویلکم کر رہے تھے اس کی۔ عاشی بری طرح سے تھک گئی تھی، رات کے 2 بجے کے قریب ایسے اسے حنان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، جو ہر طرح سے حنان کے ذوق کی عکاسی کرتا تھا، وہ بہترین چوز کا مالک تھا۔ آج تو ہر کوئی اس کی خوشیوں کا دشمن بنا ہوا تھا، وہ اپنی شادی سے اتنا خوش تھا کہ حد نہیں، وہ رخصتی کے بعد تو وہ اور بھی زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کے خوابوں کی شہزادی ملنے والی تھی، لیکن یہاں آ کر سب لوگوں نے اس کے خوابوں کی شہزادی پر قبضہ جما لیا۔ رسموں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور پھر آخرکار رات کے 2 بجے جا کر اسے تھوڑا سا سکون ملا جب بتایا گیا کہ اس کی دلہن کمرے میں پہنچ چکی ہے، لیکن پھر اس کے ایریا والے نہ صحیح لیکن اس کے دوست اس کے دشمن ضرور بن گئے تھے جو اسے اٹھنے کا نام نہیں لینے دے رہے تھے۔ پھر آخرکار وہ انہیں گھورتے اور ڈراتے اپنے کمرے کی طرف آیا، جہاں اس کی بیگم بیڈ پر چڑھے ہوئے دونوں سینڈل ہاتھ میں پکڑے سامنے دیوار پر نشانہ لگانے میں مصروف تھی۔ بی بی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم میری چمک چھلو کو جان سے مارنا چاہتی ہو؟ وہ دیوار پر چھپکلی کو دیکھ کر بولا۔ چمک چھلو؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ وہ چھپکلی پلیز اس کو مار دے، مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ کافی سہمی ہوئی اسے دیکھ کر بول رہی تھی۔ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے بیبی، تم اس پر دھیان دینے کے بجائے اپنے شوہر کی طرف دھیان دو۔ اس کا دلہن بنا سراپا حنان کے چاروں خانے چت کر رہا تھا۔ نہیں، پہلے آپ اس کو ماریں، اس نے دیوار سے چھپکلی کی طرف اشارہ کیا۔ دفع کرو، تم اس کو کیوں اتنے دھیان سے دیکھ رہی ہو؟ مجھے جلن ہو رہی ہے۔ وہ چھپکلی کے بجائے چھپکلا بھی ہو سکتا ہے، تم میری بیوی ہو، مجھے دیکھو، مجھ سے بات کرو، مجھ سے پیار کرو، کچھ رومانٹک باتیں کرو۔ پیاری پیاری، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، حنان نے جیلس ہوتے ہوئے کہا۔ میں سب کچھ کروں گی حنان، پلیز آپ اس کو مار دیں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ مسکین سی شکل بنا کر یہ بھی بھول چکی تھی کہ حنان اس کا زبردستی کا شوہر ہے، مطلب کہ اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو تم مجھ سے پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرو گی، تھوڑا بہت پیار بھی کر لینا، باقی سب کچھ میں خود سنبھال لوں گا، اس میں تو میں ویسے بھی ایکسپرٹ ہوں، اور جتنا تمہارے پیار میں ذلیل ہوا ہوں اس کے بعد تو اس کام کے لیے مجھے کسی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حنان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے بالکل اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی شہرک پر اپنے لب رکھ کر اٹھانا بھول گیا، اس کے ریڑھ کی ہڈی سنسنائی، جبکہ حنان چھپکلی کو بھلائے اس کے حسین وجود کے رعنائیوں میں کھودا چلا جا رہا تھا جو اس کی ملکیت تھا، اب وہ اس کی ذات کا سربراہ تھا، جبکہ وہ سانس روک کے کبھی حنان کی بڑھتی ہوئی بے قراریوں پر پریشان ہو رہی تھی تو کبھی دیوار سے چپکی ہوئی چھپکلی کو دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ اسے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے، چھپکلی یا حنان سے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حنان، چھپکلی، عاشی نے پھر سے دہرایا۔ جسٹ ویٹ میری کوئن، ابھی تمہاری چھپکلی کو ہلاک کرتا ہوں، لیکن اپنے وعدے سے مکرنا نہیں۔ چھپکلی کو قتل کرنے کے بعد تم میرے ساتھ پیار بھری میٹھی میٹھی باتیں کرو گی، اور پیار بھی کرو گی، کیا کرو گی نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ اس کو جان سے مار دیں، میں آپ کے ساتھ پیار بھری میٹھی میٹھی باتیں کروں گی، اور کیا، جلدی بولو۔ اس بار اس نے ذرا سختی دکھائی۔ اور پیار بھی کروں گی۔ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا سا زیادہ مدھم تھا کہ حنان کو سننے میں مشکل پیش آئی۔ یہ میری جان میں ابھی آیا ہے۔ پیاری چمک چھلو، مجھے معاف کر دینا، میں جانتا ہوں میں بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کے ساتھ مذاکرات بعد میں کر لیجیے گا، پہلے قتل کریں اس کا، وہ چلائی تھی۔ جب میں بات کرتا ہوں تب تمہاری آواز نہیں نکلتی، اب اس دشمن کو مروانے کے لیے، اس کا قتل کروانے کے لیے مجھے آگے کرتے ہوئے تو اتنا چلا رہی ہے، مجھ پر جاؤ نہیں مارتا میں اس کو۔ وہ فوراً مکر کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حنان پلیز، وہ نیچے آ رہی ہے۔ اس بار عاشی کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اسے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے گھور رہی ہے، جیسے یہاں اس کا قتل کرنے آئی ہو۔ حنان پلیز اسے مار دیں، آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ اس بار وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ اوکے فائن، کس می۔
حنان نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھکا۔ وہ پورے حق سے اس کے لبوں پر جھکا، اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں منتقل کر رہا تھا۔ وہ نہ تو اس سے دور ہو پا رہی تھی، نہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ وہ پوری طرح اس کی باہوں میں بے بس ہو کر رہ چکی تھی۔ حنان کی بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں کو چھوڑ کر اب اس کی سراہی دار گردن پر اپنے ہونٹوں کو بے لگام چھوڑ چکا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اس طرح سے قید کر چکا تھا کہ آج کل بالکل ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی دہکتی سانسوں میں سانس لیتے عاشق کچھ لمحے کے لیے سب کچھ بھلا چکی تھی۔ اس کا محبت سے بھرپور لمس اسے سب کچھ بھلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے محسوس کرنے لگی۔ جب اسے کمرے میں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا، اس نے حنان کو دور کرتے ہوئے اس کی باہوں سے پناہ چاہی۔ جب وہ اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے خمارآلودہ انداز میں بولا، پریشان مت ہو بیبی، چنکو منکو ہوں گے۔ وہ ریلیکس انداز میں کہتا اس کا دوپٹہ اس کے جسم سے الگ کرتے ہوئے صوفے پر پھینک چکا تھا، جبکہ وہ اس کے الفاظ چنکو منکو پر ہی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ دیوار پر اب اس کی چمک چھلو مطلب چھپکلی موجود نہیں تھی۔ جہاں اس کی حرکت پر وہ شرم سے دور ہی ہوئی جا رہی تھی، وہی چنکو منکو کے بارے میں جاننا بھی چاہتی تھی۔ چنکو منکو کو مطلب میرے کاکروچ، میری چمک چھلو مطلب چھپکلی اور میرے کاکروچ اسی کمرے میں میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن تم بے فکر ہو، وہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کریں گے۔ وہ لوگ میرے دوست ہیں۔ وہ ریلیکس انداز میں اس کی چیخیں نکال چکا تھا۔ کیا آپ کے کمرے میں چھپکلی کے علاوہ کاکروچ بھی رہتے ہیں؟ اور وہ آپ کے دوست ہیں؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، میں یہاں ایک منٹ نہیں رہ سکتی۔ وہ صوفے سے اپنا دوپٹہ اٹھائے باہر کی طرف دوڑنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ بیگم، مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم بہت ہی بہادر لڑکی ہو، لیکن تم تو بہت ڈرپوک نکلی۔ چھپکلی اور کاکروچ سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ تو میرا مقابلہ کیسے کرو گی تم؟ میں تو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دے اسے بالکل اپنے ساتھ کر چکا تھا۔ آپ سے ڈر نہیں لگتا مجھے، اور مجھے کمزور لڑکی سمجھنے کی بالکل بھی غلطی مت کیجیے گا۔ اور میں ان لوگوں سے بھی زیادہ نہیں ڈرتی ہوں، بس تھوڑی بہت ڈرتی ہوں۔ اور وہ اپنا کانفیڈنس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مطلب کہ تم بہت بہادر ہو اور تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، پھر تو تمہیں چیک کرنا چاہیے۔ آج تو میں بھی تمہیں ڈرا کر ہی دم لوں گا۔ وہ ایک آنکھ دباتا اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے دوبارہ اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی سانسوں میں اپنی سانس سے الجھا چکا تھا۔ اپنی تشنگی مٹانے کے بعد وہ اس کے لبوں کی جان بخشتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ پوری طرح اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ تو تیار ہو جاؤ ڈرنے کے لیے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے جھمکے اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا، جبکہ عاشق اس کی پناہ سے آزادی چاہتے ہوئے مزید اس کی باہوں میں سمٹتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے کوئی حق دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی محبت کے سامنے وہ اس طرح سے بے بس ہوئی تھی کہ حنان اس پر ذات پر اپنی ملکیت اور محبت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے اسے اپنا بنا چکا تھا، اور گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس کی باہوں میں پگھلتی چلی گئی۔ عاشق اس کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ ساری رات اس کی شدتوں کی صحت بری طرح سے تھک چکی تھی۔ پھر صبح 5 بجے کے قریب حنان کو اس پر ترس آ گیا اور اسے سونے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے انداز سے عاشق اس کی محبت کا بھرپور اندازہ لگا چکی تھی، اور اب حنان جانے کب سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اس کے سوئے ہوئے خوبصورت چہرے پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ منزل کو حاصل کر لینے کا احساس بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ایسے وہ احساس میں حنان اس وقت گرا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت منزل اس کی باہوں میں تھی، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کے باہر رہنا اب حنان کے لیے ناممکن تھا۔ وہ کب سے اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر خوبصورتی، معصومیت، وہ ایک پاکیزہ وجود جو اب اس کا نصیب تھا، جسے پا کر وہ بہت خوش تھا۔ اس کی پہلی اور آخری محبت، کتنا خوبصورت احساس تھا اسے پا لینے کا، اسے اپنا بنا لینے کا۔ وہ اسے اپنی محبت میں قید کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، لیکن حنان اسے پہلی رات ہی منا لینا چاہتا تھا، اور شاید اس نے منا بھی لیا تھا۔ حنان تو ساری رات ایک پل کو بھی نہ سویا تھا، اور نہ ہی اس کا دل چاہا اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کا۔ وہ ساری رات اسے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا، اور عاشق اس کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ رات کمرے میں آتی کھڑکی سے ہوا کی آواز کو اس نے چنکو منکو کا نام دے ڈالا، جبکہ چمک چھلو کو تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ چھپکلی اس کے کمرے میں کہاں سے آ گئی۔
हाँ, लेकिन आशी को तंग करने में उसे अलग से मज़ा आ रहा था। उसे पता था हर लड़की की तरह आशी भी कॉकरोच और छिपकली से डरती होगी, और यही डर उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ था। अब ये तो वो भी जानता था कि जब तक चम्मक चलो और चिनको मिनको खुद उसके सामने ना आए, वो इसके बारे में नहीं पूछेगी। आज इस वक्त अब सुबह के 11 बज रहे थे। अभी तक किसी ने भी इन्हें जगाने की गुस्ताखी नहीं की थी, लेकिन वह जाग रहा था और इंतज़ार में था कि कब कोई आए और अब वो आशी को जगाने की गुस्ताखी करे। वो सुबह के तकरीबन 5 बजे ही सोई थी। अब वो उसे डिस्टर्ब करके परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे की शर्माहट और अपने नाम की सुर्खी देखने के लिए भी वो बेचैन था। लेकिन अब तक कोई उन्हें जगाने ही नहीं आए। वैसे तो दूल्हा दुल्हन को सुबह डिस्टर्ब किया जाता है, लेकिन न जाने इसके वालिदैन किस पर गए थे जिन्हें उसे डिस्टर्ब करने का बिल्कुल ख्याल नहीं आया। वो यही सब सोच रहा था जब अचानक वो उसकी बाहों में आशी ज़रा सा कसमस आई। जब उसने उसे मज़ीद अपने करीब करते हुए घेरा मजबूत कर लिया। अब वो मोमेंट भी आ गया जिसका वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। वो उससे नज़र मिलाते हुए नज़रें झुकाकर उसके करीब से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, जो उसे उठने नहीं दे रही थी। मेरी प्यारी सी नाजुक सी जान, इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ से भागने की? अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। वो इसे खींचकर अपने नज़दीक करते हुए खुद पर गिरा चुका था। वो मुझे फ़्रेश होना है, कितना वक्त हो गया है, सब सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, वो बहाना बनाने लगी। ये मेरा घर है और यहाँ कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब तक तुम्हारा शौहर नहीं चाहेगा तुम बेफिक्र रहो, अपने शौहर की बाहों में आराम फरमा सकती हो तुम। वो मुस्कुराकर उसे मज़ीद अपनी बाहों में कैद करते हुए अपने सीने से लगा चुका था। इस मासूम के पास तो बचने की कोई राह थी और ना ही कोई वजह। वो बिना मज़ाहमत उसके सीने पर सर रखे कमरे को देख रही थी, जहाँ कल रात एक छिपकली और 2 कॉकरोच भी मौजूद थे, जिसकी वजह से वो इस शख्स के अपने पास आ गई, इतने पास आ गई। लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं था। कितनी मोहब्बत से वो इसके पास आया, इसे छुआ, किसी फूल की तरह संभाल कर रखा। जैसे ही ज़रा सी ठोकर लग जाने तो वो टूट कर बिखर जाएगी। खुनान मोहब्बत करने और मोहब्बत निभाने में भी कमाल रखता था। ये कहना गलत नहीं था कि वो एक ही रात में उसकी पनाहों में आकर उसकी दीवानी हो चुकी थी। बेशक वो उसकी मोहब्बत में बुरी तरह से कैद हो चुकी थी। हर लड़की की तरह वो भी एक ही रात में अपने शौहर को बेपनाह चाहने लगी थी, जिससे दूर होने का तस्वुर भी उसके लिए सहाने रूह था। लेकिन अब वो उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत कहाँ से लाती? तो वो उसी की बाहों में छुपकर उसे उसके इरादों में रोक नहीं पाई, और अब भी वो ऐसा ही कर रही थी। उसकी कमर खुनान की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी, और वो आने वाले लम्हात के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अभी तो वो खुनान की रात की शिद्दतों से नहीं संभली थी कि वो उससे एक बार फिर से अपनी बाहों में ले चुका था। हुनान एक ही झटके में वो उसे बेड पर गिराते हुए उसके चेहरे पर झुका। इससे पहले कि वो उसके लबों को अपने सितम का निशाना बनाता, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हुनान बेटा, उठ गए तो बाहर आ जाओ, शाम में वलीमे की तकरीब शुरू होगी। अम्मी की आवाज़ पर उसने ज़रा सा चेहरा उठाकर उसके साथ चेहरे को देखा, और फिर अम्मी को जवाब देकर उठने की इजाज़त दिए बिना उसके लबों पर झुका। मोहब्बत से भरपूर जिसारत उसके लबों पर छोड़कर वो उठकर फ्रेश होने चला गया, जबकि वो कितनी ही देर उसकी खुशबू में सांस लेती अपना चेहरा अपने ही हाथों में छुपाकर शर्मा दी। फिर उसकी रात भर की जसारतों को सोच कर कितनी देर शर्माती रही कि वो बाहर आकर आईने के सामने खड़ा हुआ और आशी को पता भी ना चला, जबकि हुनान उसके खूबसूरत चेहरे और शर्माए हुए रूप को फुर्सत से देखने लगा। लगता है मोहतरमा आपने फ्रेश नहीं होना, वो इसके बिल्कुल करीब इंतहाई शरारत से बोला, जबकि अपने इतने करीब उसकी आवाज़ सुनकर आशी अगला ही लम्हे वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा चुकी थी, जबकि उसकी स्पीड देख के हुनान का कहका बेसाख्ता था। वलीमा बहुत शानदार तरीके से हुआ था, सब कुछ ही ज़बरदस्त, और सब कुछ एरिया वालों ने किया था। पूरा एरिया उसके वलीमे में शामिल था और पूरी सोसाइटी को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन मुदस्सिर की तरफ से कोई भी उसकी शादी में शामिल ना हुआ। वलीमा के बाद आशी को रस्म के लिए घर ले जाने की बात हुई तो खुनान फ़ौरन मना कर गया कि ये रस्म नहीं होगी, लेकिन अम्मी ने कहा कि ये रस्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर वो उसके साथ जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन उस सबके सामने उसने कह दिया कि अकेले ही जाएगी, आखिर सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगी। और अब खुनान को आशी के बगैर बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन अब वो सब्र के अलावा और कुछ कर नहीं सकता था। इस वक्त रात के 8 बजे थे। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान जा रहे थे। इत्तेफाक से आज आस के साथ अनीला भी उसके वलीमे में शामिल हो गई। जब से उसकी शादी की बातें शुरू हुई थी, या फिर शादी तय होने के बाद, उसने अनीला को नहीं देखा था और ना ही वो देखना चाहता था। लेकिन आज अनीला जब उसके वलीमे में शामिल हुई तो उसे खुशी हुई थी कि अनीला इन लड़कियों में से नहीं है जो एक बात के पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन उसकी सुर्ख आंखें, मावर मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वो परेशान हुआ था। उसने कभी भी अनीला के जज्बात के साथ नहीं खेला था।
اور نہ ہی اسے کوئی امید دلوائی تھی۔ انیلا خود ہی اسے اپنا بوائے فرینڈ بی ایف بنا کر پوری یونیورسٹی میں بدنام کر رہی تھی، اور اب انیلا کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کو بھی یہ بات بتا چکی تھی کہ خنان شادی کر چکا ہے اور عاشی ہی وہی لڑکی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ محبت انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ انیلا خود ہی اپنی بے جا اور خود ساختہ محبت میں رسوا ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو، اس کی آنکھوں کی سرخی محبت میں ناکامی یہاں موجود محفل میں ہر انسان بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ لیکن انیلا کی ہمت کی داد دینی ہوگی، جو آج اپنی آنکھوں سے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر اس محفل میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا 2 دن کے بعد انیلا امریکہ جانے والی ہے۔